2% ہیں، وہ بھی وہ جن کی اولاد بہت خراب ہوگی یا ہے نہیں۔ 98% میاں جی خان صاحب کہاں بیٹھے ہیں؟ ڈنڈا لے کے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں۔ اولاد کیوں کہنا مان رہی ہے؟ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ماں باپ کے آگے اف نہیں کرنا۔ اگر دین کی تعلیم نہ ہوتی تو یہ بھی کہاں ہوتے؟ لوگوں کو جو شادی شدہ نئے جوڑے ہوتے ہیں ان کو لڑکیوں کو جلانے کے بڑے مقدمے ہوتے ہیں۔ آپ جا کے معلوم کریں کہ کیا کسی مسلمان کے گھر میں کسی بیٹی کو جلایا گیا؟ نہیں جلایا گیا۔ ہماری آبادی 2% پورے ملک میں بڑی، لوگوں نے شور مچایا۔ اب اگر پوچھیں آبادی 2% بڑھی کیسے، تو پتہ لگا کہ ہماری 2% بیٹیاں بڑھ گئیں، کیونکہ ہم نے سکیننگ کرا کے پیٹ میں کسی بیٹی کا قتل نہیں کیا۔ اس قتل کے لیے کس نے روکا؟ ہمیں قرآن نے کہا، اللہ نے کہا نا کہ بچوں کو پیٹ میں قتل نہ کرو، رزق کی وجہ سے بچوں کو قتل نہ کرو۔ قرآن نے کہا ماں باپ کی اطاعت کرو، قرآن نے کہا کہ سود نہ کھاؤ، قرآن نے کہا کہ ماں باپ کے آگے زور سے مت بولو، قرآن نے کہا کہ پڑوسی کا اکرام کرو۔ تو یہ جو تعلیم ہے، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم نہایت ضروری۔ تو آپ یہ جو ادارہ آج شروع کیا ہے، میری آپ حضرات سے خاص کر گزارش ہے، جو بڑے لوگ ہیں، جس بھی کلاس میں آپ پڑھتے ہیں، اپنے بھی الگ الگ آج کل بہت اچھے سلیبس ہیں، 2 سال کے 3 سال کے، جو دن میں صرف آدھا گھنٹہ پڑھنے ہیں، 5 منٹ کا مدرسہ ہے، جدید اسلامی تعلیمات ہیں۔ اس کے ذریعے اگر روزانہ یہاں ایک استاد، مولانا طیب صاحب کو میں گزارش کروں گا کہ ایک کوئی تفسیر والا استاد بھی ماشاءاللہ یہاں ان کو دیں، جو بڑے حضرات تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جن کے 2 سال یونیورسٹی میں رہ گئے، 1 سال رہ گیا، کم از کم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور معرف القرآن کو پڑھیں۔ اس کے پڑھنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ یہ ڈگری لے کے جائیں گے، آپ کا دل نرم رہے گا انشاءاللہ۔ اور بندہ کون کامیاب ہے؟ جس کا دل نرم ہو جائے، بندہ وہی کامیاب ہے۔ اکڑنے والوں کی کوئی کامیابی دنیا میں نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر ہم ایسے کورسز کریں گے، جو نئے بچے جو ہیں یا خاص کر جو بڑے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ بھی ساتھ میں سیرت اس لیے پڑھنا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں ایک غلط رواج چلا، میں چلتے چلتے آپ کو بات کہتا چاہوں، 8:30 ہو گئے۔ ایک غلط رواج یہ چلا، کشمیر میں بھی بہت ہے، میں گیا ایک دفعہ کشمیر، مسجد میں گھسا تو پوسٹر لگے ہوئے ہیں فتووں کے، جو لوگ وہاں جاتے ہوں گے یا وہاں کے رہنے والے انہیں پتہ ہوگا۔ کہیں پوسٹر لگا ہے اہل سنت والجماعت کے خلاف، کہیں پوسٹر لگا ہے جماعت اہل حدیث کے خلاف، کہیں پوسٹر لگا ہے بریلویوں کے خلاف، کہیں بریلویوں نے لگایا دیوبندیوں۔ تو یہ جو فتووں کا مذہب ایجاد کیا، یہ رسول اللہ کی سنت نہیں۔ جو فتووں کا مذہب آپ نے ایجاد کیا، یہ رسول اللہ کی سنت نہیں ہے۔ رسول اللہ کی سنت یہ ہے کہ ان کی سیرت کو پڑھا جائے۔ فتویٰ تو کس لیے ہوتا ہے؟ کہ ہم اپنے بھائی کو ٹھوکنا ہے، مطلب بھائی کی بے عزتی کرنی، لے آؤ فتویٰ، امام کو اتارنا ہے، لے آؤ فتویٰ، پردھان ہٹانا ہے، لے آؤ فتویٰ۔ لیکن اگر دین سیکھنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنی ہوگی۔ چھوٹی سی بات ہے، آپ ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ موبائل ہمارے پاس ہیں، اچھا موبائل خرید لیں، سیمسنگ کا 1.5-2 لاکھ روپے کا، کوئی بہت بڑھیا، اور اس کو موبائل کی شاپ پہ لے جا کے اپنے اچھے دوست کو جو موبائل کمپنی کا یعنی آنر ہو، اس کو بس یہ ریکویسٹ کریں کہ موبائل سیمسنگ کا ہے، اس میں ایپل کا سافٹ ویئر ڈال دو، تو وہ ایک دفعہ تو آپ کی طرف ضرور دیکھے گا کہ یہ ڈاکٹر ہی لگیا ہے لگتا، دیکھے گا کہ نہیں دیکھے گا؟ اگر میں ایپل کا موبائل لے جاؤں کمپنی والے کے پاس، یہ مجھ سے چلتا نہیں، اس میں سیمسنگ کا سافٹ ویئر ڈال دوں، میں مولانا صاحب کیا ہو گیا، تم ہل گئے؟ یہ دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت ہے، اس کے مالک پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کے مزاج سے نہیں چلے گا، یہ مولویوں کے مزاج سے نہیں چلے گا، یہ مسلک کے مزاج سے نہیں چلے گا، اس میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوگا تو یہ فائدہ دے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آپ چاہیں گے کہ نہیں غیر ضروری بحث کرنی ہے، غیر ضروری ایک دوسرے کے خلاف کتابیں کھولنی ہیں، تو آپ تو وقت ضائع کر رہے ہیں۔ آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو وقت دیا، آپ کو ذمہ داری دی ہے۔ مجھے ایک صاحب نے پوچھا کہ تصویریں ہیں آپ کے مذہب میں؟ میں نے کہا ہاں ہے۔ گیا مجھے تو پتہ لگا اسلام میں فوٹو حرام ہے۔ میں کہا فوٹو حرام ہے لیکن ہمارے یہاں فوٹو ہے، ہم تو روزانہ اسلام کی فوٹو دیکھتے ہیں۔ تو سمجھ گیا کہ یہ مذاق کر رہے ہیں۔ میں کہا نہیں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ ہم جتنے لوگ ہیں یہ اسلام کی فوٹو ہی تو ہے، شیشے میں کھڑے ہو کے دیکھیں۔ ہمارے ہندو سکھ دوست جو ہوتے ہیں، جو ہمارے غیر مسلم دوست ہوتے ہیں، وہ مسجد نہیں جاتے، ان کو جانا بھی نہیں چاہیے کیونکہ وہ ان کے مذہب کی عبادت گاہ نہیں ہے، وہ قرآن نہیں پڑھتے۔ وہ کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ ان کی مذہب کی کتاب نہیں ہے، لیکن وہ اسلام کو جانتے ہیں۔ کیوں کہ وہ بیگ صاحب کو جانتے ہیں، وہ میر صاحب کو جانتے ہیں، وہ ڈار صاحب کو جانتے ہیں، وہ ملک صاحب کو جانتے ہیں، وہ قریشی صاحب کو جانتے ہیں، وہ جنید کو جانتے ہیں، عبد الرحمن کو جانتے ہیں۔ ان کو تو پتہ ہے اسلام کیا ہے، کیونکہ جنید جھوٹ نہیں بولتا، ان کو پتہ ہے کہ رسول اللہ نے منع کیا ہے جھوٹ بولنے سے۔ اور اگر جنید شراب پینے لگے تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ مسلمانوں میں شراب کو عیب نہیں سمجھتے۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ اسلام کی تصویر نہیں؟ ہم سب اسلام کی تو تصویر ہیں۔ آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ آپ اسلام کی تصویر نہیں ہیں؟ آپ چلتے پھرتے اسلام کی تصویر ہیں۔ آپ باہر کسی سے بددیانتی کریں گے تو اسلام پر بددیانتی کا الزام آئے گا۔ آپ اگر کسی گرتے ہوئے کو اٹھا کے سہارا دیں گے تو اسلام پہ مدد کی تعریف کی جائے گی۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ پوری دنیا کے مسلمان اسلام کی خوبصورت تصویر ہیں، تو ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ تصویر خوبصورت ہے جی۔ کوئی بندہ چاہتا ہے اس کی فوٹو اچھی نہ ہو؟ آج کا اسپیشل کہہ کہ کہیں تو بھی انسٹاگرام سے فوٹو کھینچی میں ودیا جا، کیمرہ لا کے بھی گورے چٹے نظر آئیے، تو کون چاہتا ہے کہ اس کی تصویر اچھی نہ ہو؟ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمیں پوچھیں گے۔ ہمیں اللہ نے ہم سب کو، صرف مولویوں کو نہیں، ہم سب کو دین کا دائی بنا کے بھیجا ہے۔ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں سڑک پہ چلتے پھرتے۔ میرے کئی دوست ہیں، میں اجمیر شریف گیا ہوں 4-5 دفعہ، تو میرے کئی دوست مجھے پوچھنے لگے جانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ میں کہا جائز ناجائز کی بات ہی نہیں، تمہیں میں اس سے خوبصورت بات بتاتا ہوں، یہاں پہ ٹھنڈا سے بھی نزدیک ہے۔ وہ کون سی بات؟ میں کہا جو بندہ حج کرائے، عمرہ کرائے، پھر وہ نماز نہیں چھوڑ سکتا ہے جی، اور جو خواجہ معین الدین چشتی کے روضے پہ کھڑا ہو کے درود پڑھائے وہ نماز چھوڑے گا تو خواجہ صاحب پکڑیں گے نہیں؟ تم نے کیا سوچا کہ اللہ کے ولی بڑے سستے؟ جس نے کسی ولی اللہ کے مزار کی بار بار زیارت کی، کل قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کا جب وہ مجرم بنے گا، اگر ادھر سے چھٹ گیا تو ادھر والوں نے گریبان میں ہاتھ پا لینا کہ ہم نے قربانی اسلام کے لیے دی تھی، اس لیے نہیں دی تھی کہ تم بنا نمازیں پڑھتے ہوئے میرے روزے پہ آتے اور بنا نمازیں پڑھتے ہوئے واپس چلے جاتے۔ یہ اللہ کے دوست ہیں جن کو کسی کا کوئی ڈر ہے نہیں۔ اتنا سستا نہ سمجھے میاں صاحب اسلام کو۔ اللہ نے بڑی نعمت مجھے اور آپ کو دی ہے، بڑی نعمت اللہ نے دی ہے۔ تو دعا کریں اللہ تعالیٰ یہ جتنی بھی باتیں ہم نے کی ہیں اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ بس اتنا سا کام اس رمضان میں کرنا ہے کہ کسی کی برائی نہیں کرنی۔ اتنا سا کام اس رمضان میں کرنا ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے آپ جب جائیں گے کل رات کو تو لوگ کہتے ہیں کہ نیت درست ہو تو روزہ ہو جائے گا۔ مسئلہ ایسے نہیں ہے، اگر ماں باپ راضی ہوں گے تو روزہ مکمل ہوگا۔ جن کا دل دکھایا ہے، جن سے ٹھگی ماری ہے، جن کو دھوکہ دیا ہے، روزہ اسی لیے رکھا گیا کہ ہم برائیوں کو چھوڑیں گے۔ تو روزہ رکھنا ہے تو لوگوں کے دلوں کو راحت پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ ساری دنیا پریشان ہے، اگر میں کہوں گا یار اتنے بہت بندوں نے مجھے دھوکہ دے دیا، کبھی رات کو بستر پہ لیٹ کے یہ بھی سوچے کہ ہم سے کون کون پریشان ہے۔ ساڈے تو کیڑا کیڑا دکھی ہے، گھر جاؤ بوڑھا بوڑھی کہتے ہو مصیبت آ گئی اس کو،
سونے دو پہلے، اپنی اپنی کھڈیاں سے بڑھ جاؤ. ساری زندگی یہی سوچتے رہو گے کہ ہم دکھی ہیں؟ نہیں 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 نہیں، ہم سے کون کون پریشان ہے. اگر یہ بات آپ کے پلے پڑ گئی کہ ہم سے کون کون پریشان ہے اور آپ نے اس کا علاج کر لیا، اللہ تعالیٰ نے باں پھڑ کے اپنے ول کھینچ لینا ہے دونوں، باں پھڑ کے. اور جس کو اللہ اپنی طرف کھینچ لینا وہ دنیا میں بادشاہ بنتا ہے، آخرت تو اس کی ہے ہی ہے، دنیا میں وہ اپنی لائن کا بادشاہ بنتا ہے بندہ. جس کی بازو اللہ تعالیٰ پکڑ لیں، اب اس بازو سے وہ آپریشن کرے تو کامیاب نہ ہو، وہ اس بازو سے دوائی لکھے تو شفا نہ ہو، وہ اس بازو سے خیرات کرے تو مال میں اضافہ نہ ہو، وہ اس بازو سے غریب کو اٹھا کے کھڑا کرے اللہ اس کے رزق میں برکت نہ کرے. باں پھڑ کے اللہ تعالیٰ کھینچ لیں دے کس کو؟ جو لوگوں کے لیے راحت کا سامان کرتا ہے. تو دعا کیجیے، وقت بھی ہو گیا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا